یہ ہیں بدلو کی نشریات. ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم. بدلو کی نشریات میں اپنے پروگرام منگے اقتصاد. اب افواہیں اڑ رہی ہیں، کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے کہ شہباز شریف کی کولیشن گورنمنٹ 24 گھنٹے کی مہمان ہے، 48 گھنٹے کی ہے، 72 گھنٹے کی ہے، یا کتنے روز کی ہے. یہ ایسے وقت میں یہ افواہیں اس وقت اڑ رہی ہیں اور کیا سرائیاں ہو رہی ہیں جس سے سپریم کورٹ ایکٹیو ہو گیا ہے. سپریم کورٹ نے جب ریفرنس کا فیصلہ کیا، صدارتی ریفرنس کا، 17 مئی کو، یعنی چند دن پہلے، کوئی 3 دن پہلے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ 3-2 کی اکثریت سے فیصلہ کیا کہ جو عدم اعتماد کا اگر ووٹ ڈالا بھی جائے گا کسی منحرف رکن کی طرف سے تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، گنا نہیں جائے گا. اس سے پہلے وہ 7 اپریل کو پورا بینچ اتفاق رائے سے فیصلہ کر چکا تھا، جب اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر جو تھے، اور ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دے دی تھی اسے اجلاس کو ملتوی کرنے کی عدم اعتماد کو، اور خطرہ تھا کہ اراکین کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا جائے گا. تو سپریم کورٹ کے اسی بینچ نے، فل بینچ نے اتفاق رائے سے فیصلہ کیا تھا کہ ووٹر کو، یعنی اسمبلی کے ممبر کو حال میں داخل ہونے سے بھی روکا نہیں جائے گا، ووٹ ڈالنے سے بھی روکا نہیں جائے گا، اس کا ووٹ گنا بھی جائے گا. یہ فیصلہ جو 3-2 اکثریت سے ریفرنس پہ ہوا ہے، اس پر ڈیوائیڈڈ اوپینین آئی ہے. 3-2 کی اکثریت سے یہ فیصلہ ہوا ہے. تو پچھلا فیصلہ تھا وہ مکمل اتفاق رائے سے تھا، لارجر بینچ کا، اسی بینچ کا. اب جب سے یہ ہوا تو یہ کیا سرائیاں، اور عمران خان اور ان کی پارٹی بہت زیادہ خوشیاں منا رہے تھے، کیونکہ اس کا براہ راست امپلیکیشن جو تھی، اثر قومی اسمبلی میں شہباز شریف کے انتخاب یا عمران خان کے بطور وزیر اعظم ان کے خلاف عدم اعتماد سے نہیں تھا، اس پر لاگو نہیں ہو رہا تھا. اس لیے کہ جو شہباز شریف وزیر اعظم منتخب ہوئے پی ٹی آئی کے کسی رکن کی مدد کے بغیر یا ووٹ کے بغیر. اب لیکن اس کا پنجاب میں امپلیکیشن ہوگا، اور ابھی کل اس نے فیصلہ کرنا ہے الیکشن کمیشن نے کہ آیا وہ 25 اراکین جنہوں نے واقعی ووٹ ڈالا ہے حمزہ شہباز شریف کو، ان کے ووٹ کینسل ہو جائیں گے. اگر ان کے ووٹ کینسل کر دیتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان تو انہیں ڈی سیٹ کرنے کا کے بارے میں فیصلہ کرے گا کہ ڈی سیٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اب سپریم کورٹ کے ریفرنس میں فیصلے میں یہ نہیں لکھا کہ اگر ووٹ گنا ہی نہیں جائے گا تو جرم تو سرزد نہ ہوا، تو پھر یہ ممبر کیسے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اگر ان کے ووٹ کینسل بھی ہو جائیں. لیکن صوبوں میں یہ ہوتا ہے اور پنجاب میں بھی یہ ہوگا کہ دوبارہ ووٹ پڑے گا، اور جس کے جو موجود اراکین ہیں آرٹیکل 130 کے تحت وہ چن لیے جائیں گے. لیکن بڑا دھماکہ دوسرا ہوا ہے. وہ یہ ہوا کہ عمران خان نے اپیل کی، پہلے تو کوہاٹ میں اپیل کی، اس کے بعد فیصل آباد میں اپیل کی کہ سپریم کورٹ شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف اور جو ہائی پروفائل پولیٹیکل کیسز ہیں ان کا خود نوٹس لے اور ان کی خود نگرانی کرے اور انہیں اپنے ہاتھ میں لے. اور یہ بات کہی جا رہی تھی کہ ایف آئی اے میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں. ایف آئی اے کے سابق ڈائریکٹر ڈاکٹر رضوان، ان کا تبادلہ کر دیا گیا، پھر انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا. اس ہارٹ اٹیک پہ بھی سوال کیے جا رہے ہیں، جس پہ بہت سخت رد عمل دیا ہے رانا ثناء اللہ، ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں، کہ ان کا پوسٹ مارٹم کرا لیا جائے وغیرہ وغیرہ. تو لیکن اب وہ جو نوٹس لیا گیا وہ سید مظہر علی اکبر، جو لاہور ہائی کورٹ سے جن کی پروموشن ہوئی تھی، یہ وہی جج صاحب ہیں محترم جنہوں نے جنرل مشرف کے خلاف جو کیس میں اسپیشل کورٹ جسے سپریم کورٹ نے قائم کیا تھا ٹرائبونل کو، جس کے جج آنجہانی جسٹس سیٹھی تھے، جسٹس سیٹھ تھے پختونخوا سے، وہ اسے ہیڈ کر رہے تھے اور انہوں نے پھانسی کی سزا دے دی تھی مشرف کو. تو اس کا فیصلہ کینسل کر دیا تھا کہ یہ تو کورٹ ہی غلط ہے، اور یہ ہائی کورٹ فیصلہ کر رہی تھی جس کے کہ برابر درجہ تھا اس اسپیشل ٹرائبونل کا، جس کا درجہ ہائی کورٹ کے جج کے برابر تھا. تو انہوں نے نوٹس بھیجا
چیف جسٹس کو کہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کے کیسز میں پروسیکیوٹرز کو، ایف آئی اے کے اور نیب کے آفیسرز کو بدلا جا رہا ہے. یہ ڈر ہے کہ کہیں یہ ریکارڈ آگے پیچھے نہ کر دیا جائے. وہ کچھ 4 کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ریکارڈ نہیں مل رہا ہے. تو سپریم کورٹ نے جب طلب کیا تو یہ چہمگوئیاں آسمان پہ پہنچ گئی اور یہ لگا کہ بھئی اب پھر جوڈیشری ایک ایکٹیو پلیئر کے طور پر میدان میں آ گئی ہے. اس سے پہلے بھی آئی تھی جب پاناما کیسز میں نواز شریف کے خلاف جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی تھی اور اس کے بعد اس جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی سفارشات پہ یا تحقیقات پہ 2 کیسز بنے تھے اور ان 2 کیسز میں نواز شریف کو ملزم ٹھہرایا گیا تھا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ لیکن پاناما کی بجائے اکاما میں نواز شریف کو، جس میں ان میں سے 1-2 جج بھی شامل تھے، اس میں تاہم حیات انہیں نااہل کر دیا گیا تھا. تو لہذا سوال اٹھنے لگا کہ یہ تو وہی جج ہیں، تو یہ اب ایکٹیو ہو گئے ہیں. پہلے عمران خان کی حکومت میں یہ ایکٹیو نہیں تھے. میں یاد دلانا چاہوں گا کہ سابق چیف جسٹس گلزار سندھ میں بہت ایکٹیو تھے. وہاں وہ عمارتیں گروائے جا رہے تھے اور مداخلت کر رہے تھے اور انہوں نے آلموسٹ پیرالائز کر دیا تھا سندھ حکومت کو. لیکن پنجاب میں ایسا ہم نے نہیں دیکھا، وفاقی سطح پہ بھی ہم نے نہیں دیکھا. البتہ یہ ہے کہ اب جو نوٹس لیا گیا ہے اس سے یقیناً کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ 16A یعنی انصاف ہوتا نظر بھی آئے اور انصاف کے تقاضے بھی پورے کیے جائیں. یہ ایک امینڈمنٹ تھی جو ہمارے بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب نے ایڈ کروائی تھی 18ویں ترمیم کے دوران. اب اس کیس میں جو ہی طلب کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی آج آرڈر بھی کر دیا گیا ہے. سپریم کورٹ نے آرڈر یہ کیا ہے کہ یہ جو آپ تبادلے وغیرہ نہیں کر سکتے اس پہ بندش لگا دی ہے اور یہ کہ کیسز کا ڈاکومنٹس وغیرہ کو کنٹرول میں لے لیا جائے اور یہ کہ انہیں وڈرا نہیں کیا جائے گا اور یہ کہ ایکسپلین کیا جائے کہ یہ تبادلے جو ہوئے وہ کس کے کہنے پہ ہوئے اور کس طرح ہوئے. ایف آئی ایس کی تفصیل اب 27 تاریخ کو اس کا فیصلہ رپورٹ طلب کر لی گئی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے اور آج اس ہفتے یعنی 2 دن کے بعد شہباز شریف اور حمزہ شریف کے اوپر لگنے والی ہے چارج شیٹ لگنے والی ہے. یعنی ان کے خلاف فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے اسپیشل کورٹ میں. تو لگتا یہ ہے کہ ہفتے کو اسپیشل کورٹ میں ان کے خلاف فرد جرم عائد ہو جائے گی. اب وہ ضمانت کروائیں گے کیونکہ ضمانت تو ان کی ضمانت بھی اسی کورٹ کے سامنے ہے. تو ظاہر ہے جب فرد جرم عائد ہوگی تو اس کے ساتھ گرفتاری کا حکم بھی ہو سکتا ہے اور پاکستان کا وزیر اعظم جیل جا سکتا ہے اور چیف منسٹر جو ابھی اس وقت تک الیکٹڈ ہے وہ بھی جیل جا سکتا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ضمانت لیں گے یا جیل سے وزارت عظمیٰ چلائیں گے یا چیف منسٹری چلائیں گے. تو لگتا ہے کہ اس سے پولیٹیکل کرائسس بہت زیادہ بڑھ جائے گا. یہ اس وقت ہو رہا ہے کہ جب ہمارا وفد جا چکا ہے قطر میں، آئی ایم ایف کے وفد وہاں آیا ہوا ہے اور ہماری وزارت خزانہ جو ہے اور اس کے افسر جو ہے اور ہمارے اسٹیٹ بینک کے اور ایف بی آر کے افسر وہاں جا چکے ہیں اور بات چیت شروع ہو گئی ہے. اس کا پہلا دور ہو گیا ہے اور مفتاح اسماعیل وزیر جو مشیر خزانہ ہیں ان کی بھی اور آئی ایم ایف کے اس پروگرام کے چیف کے ساتھ بات چیت تفصیلی ہو گئی ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اتفاق رائے کافی ہو گیا ہے اور امید ہے کہ یہ معاہدہ ہو جائے گا. یہ بھی امید کی جا رہی ہے کہ اس کی ایکسٹینشن بھی ہو جائے گی اور شاید $2 ارب زیادہ بھی مل جائیں گے. اس سے پاکستان میں جو ہم ایک مالیاتی بحران دیکھ رہے ہیں، ہم جو فارن ایکسچینج کرائسس دیکھ رہے ہیں، ہم ڈالر کی جو اوپر جاتی ہوئی رفتار اور روپے کی نیچے جاتی ہوئی رفتار دیکھ رہے ہیں، اس سے کچھ روک لگے گی اور $9 ارب تک پاکستان کو جب کا جو ضرورت پڑے گی اس عرصے میں وہ مل سکتے ہیں. سعودی عرب سے بھی، یو اے ای سے بھی، چائنا سے بھی، کیونکہ وہ بھی لنکڈ تھے آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ. لیکن اگر اس عرصے میں حکومت کا تختہ ہو گیا اور چیف منسٹر اور خاص طور پرائم منسٹر کی گرفتاری ہو گئی یا انہیں اس طرح کا خدشہ پیش آیا تو پھر یہ کیا پیغام جائے گا؟ یہی وہ وقت ہے. آپ دیکھیں گے کہ بڑی اچھی ملاقات ہوئی ہے پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی امریکہ کے سیکرٹری خارجہ بلنکن کے ساتھ. بڑی اچھی ملاقات ہوئی ہے اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جو پریس ریلیز جاری کیا ہے اس میں اور خود بلنکن نے، امریکہ کے وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ معاشی، تجارتی، انوائرمنٹ کے حوالے سے
اور تعلیم میں، صحت میں اور سیکیورٹی اور علاقے کی سلامتی کے حوالے سے تعلقات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بڑا مثبت سگنل آیا ہے اور ایک امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس صورتحال میں جو پاکستان معاشی بحران کی جو زد میں ہے خوفناک طریقے سے، اس سے نکلنے کے لیے آئی ایم ایف میں امریکہ کے سب سے زیادہ ووٹ ہیں آئی ایم ایف کے بورڈ پہ، اور انہی کا محکمہ جو خزانہ ہے، ٹریجری ڈپارٹمنٹ، وہاں سے انڈیکیشن ضروری ہے آئی ایم ایف کو کہ وہ کس طرح کا معاہدہ کرتا ہے۔ لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کو امریکی سگنل مل جائے گا بلاول بھٹو کی بلنکٹن کے ساتھ ملاقات کے نتیجے میں۔ اور ہاں، میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے ہمارے آئی ایس آئی چیف امریکہ گئے تھے اور ان کی وہاں پہ متعلقہ حکام سے، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے بھی ملاقات ہوئی تھی، اور لگتا یہ تھا کہ اس میں کافی جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں جو ٹینشن آئی تھی بیان بازیوں کے ذریعے، اس سے وہ دور کر لی گئی تھی۔ یہ بتایا جا رہا تھا مختلف جو حلقے ہیں ڈپلومیٹک سرکلز کہ اس میں کافی سافٹنگ آف پوزیشنز ہوئی تھی۔ یہ وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو کا بھی استقبال کافی گرم جوشی سے ہوا ہے، اور ان سے ملاقات کوئی 1 گھنٹہ بھر چلی ہے، اور انہوں نے دونوں نے پریس کو بھی، ہمارے وزیر خارجہ اور امریکی وزیر خارجہ نے بڑے اچھے ماحول میں پریس کو بھی خطاب کیا ہے۔ اب اگر یہ سگنل بھی آ گیا ہے، وہ سگنل ظاہر ہے آئی ایم ایف کو بھی مل جائے گا، اور ابھی فوری طور پر جو سخت فیصلے سے انکاری تھے یا ہچکچاہٹ تھی، اب وہ کر لیا گیا ہے۔ اس میں پہلا بڑا فیصلہ یہ آیا ہے، تو یہ آیا کہ بھی ہم پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھائیں گے، لیکن اس طرح بڑھائیں گے کہ موٹر سائیکل والوں پہ، عام غریب لوگوں پہ اس کا اثر نہ پڑے، جو بڑی گاڑیوں والے ہیں وہ، اور اسے بھی ہم سٹیجز میں کریں گے۔ اور ساتھ ہی یہ کہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے وزیر اعظم نے کہ جو لگژری گڈس ہیں، کاریں ہیں، ٹیلی ویژنز ہیں، اسمارٹ فونز ہیں، اور اس طرح الیکٹرانک گڈس ہیں، میک اپ کا سامان ہے یا خوراک ہے، ایسی جو کہ جو عمرہ کے کھانے ہیں یا خوراک ہے، یہ لائف سٹائل کا حصہ ہے، ان پر پابندی لگا دی ہے۔ وزیر اعظم کو کہا گیا تھا اس پر آپ 100% ڈیوٹی بڑھا دیں، انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ 100% ڈیوٹی لگائیں گے تب بھی کچھ زر مبادلہ باہر جائے گا۔ یہ واضح رہے کہ پاکستان کی معیشت میں ایک عجیب بحران آ گیا ہے جسے لوگ زیادہ لفٹ نہیں کرا رہے، کہ اس وقت حالانکہ 6% کے قریب جی ڈی پی گروتھ ہوئی ہے، لیکن پاکستانی معیشت کے اندر، اس 10 نگر معیشت میں ایک ایسا کوئی لاک لگا ہے، اندر تالا لگا ہے کہ اگر آپ کی معاشی نمو ترقی کرے گی، یعنی معاشی طور پہ آگے بڑھیں گے، پیداوار بڑھے گی، تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی بڑھ جائے گا اور آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ بھی بڑھ جائے گا۔ اور یہی ہوا کہ تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ ڈیفیسٹ عمران خان کی حکومت، اس کے باوجود کہ 6% گروتھ ہوئی، اور جس کا اسد عمر بہت چرچا کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں بتا رہے کہ 5600 ارب روپے کا بجٹ خسارہ ہے، اور یہ ہمارا جو ہونے جا رہا ہے 19 ارب کے قریب، ہمارا ڈالر کے قریب 17 ارب ڈالر تو تقریباً ہو گیا ہے، 19 ارب ڈالر کے قریب ہمارا کرنٹ خسارہ، یعنی بیرونی کھاتے کا جو جاریہ خرچہ ہے، یہ خسارہ ہے، وہ اتنا ہوگا۔ اور تجارتی خسارہ تو بہت 45 ارب سے لے کر 50 ارب تک کہا جا رہا تھا، لیکن اب شاید اس میں کمی آئے گی، یہ جو پابندی لگائی گئی ہے عیاشی کی اشیاء پہ، لگژری گڈس پہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو غیر ضروری اشیاء بھی ہیں ان پر بھی بندش لگانی چاہیے، جو لگژری میں نہیں آتی ہیں، سوائے انٹرمیڈیٹ گڈس کے، خام مال کے، صنعتی مشینری کے، اس کے علاوہ ادویات کے یا دوسری جو ضروری اشیاء ہیں ان کے علاوہ آپ کوئی امپورٹ نہ کریں، اس پہ بندش لگا دیں۔ اگر یہ لگا دیتے ہیں، ہماری بچت ہو جاتی ہے، تو غالباً ہمیں بہت زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی آئی ایم ایف کے پروگرام کی۔ لیکن اس وقت جو بڑا کیچ 22 سچویشن جسے کہتے ہیں، بڑا مقبس ہے جس میں یہ پھنسی رہی حکومت 4 ہفتے فیصلے نہیں کر سکی، وہ یہ تھا کہ اگر ہم سخت کڑوی گولیاں کھاتے ہیں اور عوام کو بھی کھلاتے ہیں، وہ ملبہ جو عمران حکومت چھوڑ کر گئی ہے معیشت پہ، خوفناک، یعنی پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ قرضہ عمران حکومت نے 3.5 سال میں لے لیا، کوئی 20 کھرب روپے، اور ماضی میں ساری حکومتیں نے 24 کھرب روپے لیے۔ اسی طرح روپے جو تھا وہ 111 پہ تھا، اور وہ چھوڑ کر گئے 189 پہ۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ تقریباً 70 روپے کے قریب روپے میں کمی آئی ان کے دور میں، اور پچھلے سارے ادوار میں جو آئی وہ اس سے بہت کم تھی۔ تو لہٰذا
اب وہ 89 سے 200 پہ چلا گیا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں دیکھا جی یہ نالائق آ گئے. بھائی نالائق آپ بڑے تھے، اور وہ سلسلہ چل رہا ہے بحران. ابھی یہ 10 روپے اور گرے گا روپیہ اس سے پہلے کہ یہ سٹیبلائز ہو، کیونکہ سٹیبلائزیشن کے روپے کو استحکام کرنے کے جو میسر سے اقدامات کا فوری اثر نہیں ہوگا. لیکن یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، ابھی پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، یہ غلط ہے. البتہ پاکستان کی معاشی حالت بہت خراب ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ اگر معاہدہ ہو گیا، گو کہ میں آئی ایم ایف کے حق میں نہیں ہوں، لیکن اگر معاہدہ ہو گیا تو مالیاتی اعتبار سے پاکستان مستحکم ہو جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ ہی ڈالر پہ دباؤ بھی بڑھ جائے گا، روپے پہ بھی دباؤ کم ہو جائے گا، اور یہ کہ ہمارا جو خسارہ ہے بیرونی، وہ بھی جو قدم اٹھائے گئے ہیں اس سے کم ہو جائے گا. لیکن جو سوال اس کولیشن گورنمنٹ کو تنگ کر رہا تھا کہ اگر ہم یہ سخت اقدامات اٹھا لیں، جس کا انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہاں ہم اٹھائیں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ 4 مہینے کے بعد حکومت میں نہیں جائیں گے، کیونکہ اس عرصے میں مہنگائی کچھ اوپر جائے گی، اور مہنگائی پہلے ہی عمران خان بہت چھوڑ گئے ہیں. اس میں مزید اضافہ ہوگا تو لوگ تلملا اٹھیں گے، جس طرح اس وقت لوڈ شیڈنگ سے لوگ تلملا رہے ہیں. اعلان تو کیا گیا کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی یکم سے، لیکن وہ نہیں، وہ چل رہی ہے. میں بھی اس وقت لوڈ شیڈنگ کے عالم میں یہاں پہ اسٹوڈیو میں کام کر رہا ہوں جنریٹر کی مدد سے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشکل فیصلے ہیں. تو ظاہر ہے مشکل فیصلے کر کے کوئی بھی کولیشن گورنمنٹ 4 مہینے کے بعد انتخابات میں نہیں جا سکتی. تو جو چیز سپریم کورٹ کے سو موٹو نوٹس میں جو انہوں نے نوٹس لیا ہے، جس میں وہ کیسز ہیں جو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف ہے، تو اس کے ساتھ ہی لوگوں کی کان پھڑکنے شروع ہوئے کہ یہ جو انٹرویو کی خبریں آ رہی ہیں، اور یہ جو حفیظ شیخ وارد ہو گئے ہیں. وہ طلعت حسین نے، ہمارے دوست نے ٹھیک کہا، وہ یا مونگ پھلیاں کھانے نہیں آئے یا مونگ پھلیاں بانٹنے نہیں آئے. وہ تبھی آتے ہیں جب انہیں پروٹوکول ملتا ہے. جب وہ آئے تو انہیں پروٹوکول دیا گیا. تو کہا ہی جا رہا ہے کہ جو نیوٹرل ہو گئے تھے وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، وہ تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک کیئر ٹیکر کی گورنمنٹ آئے. یہ کہا جا رہا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، تصدیق میں نہیں کر سکتا، لیکن یہ باتیں پھیلی ہوئی ہیں کہ ایک ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ کا بہت شوق ہے. لیکن میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کتنی ٹیکنوکریٹس کی حکومت ماضی میں کامیاب رہی، اور کتنے ملٹری ڈکٹیٹرز کو کون سا ٹیکنوکریٹ تھا دنیا کا ٹاپ جس سے ان کی امداد حاصل نہیں تھی، ایوب خان سے لے کر ضیاء الحق تک اور پھر مشرف تک. تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ سے کوئی بڑا نتیجہ نہیں نکلا ہے. تو لہٰذا پاکستان کا کرائسس بڑا ہے، وہ اسٹیٹ کا کرائسس ہے، وہ پولیٹیکل اکانومی کا کرائسس ہے. وہ اس چھوٹی سی معیشت کے اوپر اتنی بھاری بھرکم ریاستی مشینری اور ریاستی اسٹیٹ ہم نے بلڈ کر دی ہے، اس کا تضاد ہے. 10 نگری کا ہمارا معاشی بنیاد نہیں ہے، ہمارا سالڈ بیس نہیں ہے انڈسٹری کا، تجارت کا، کاروبار کا، ایکسپورٹس کا. اور ہم نے اپنے اوپر دروازے ایران سے بھی بند کیے ہوئے ہیں، بھارت سے بھی ہماری ٹریڈ بند ہے. تو ہم جاتے ہیں یورپ اور امریکہ، جس سے امریکہ حق کے ساتھ عمران خان جس کے خلاف آج کے بڑی مہم چلا رہے ہیں. وہ اب بھی اگر بند ہو جائے ہماری تجارت تو پاکستان پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، شاید صومالیہ نہ بن جائے، خدا نخواستہ. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ 2 باتیں مل گئی ہیں جس سے کہا جا رہا ہے کہ یہ حکومت گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور لحاظ تقاضا کیا جا رہا ہے، خود پی ایم ایل این کے لوگ اور اتحادیوں میں سے لوگ کہہ رہے ہیں اگر آپ نے سخت قدم اٹھانے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کو آپ کا ساتھ دینا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ سخت قدم اٹھا لیں اور آپ کو حکومت سے جانا پڑے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ حکومت بہت فریجائل ہے، اس کے بعد بہت تھوڑے لوگ ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی ہے. یہ آئے ہی سمجھوتے پہ ہے. کس سمجھوتے پہ؟ جو بیانیہ تھا بورڈ کو عزت دو اور اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے تعلق نہ ہو. یہ آئی جو اس کا بیانیہ تھا اس پر سمجھوتا کر کے آئی ہے، وہ چھوڑ کر آئی ہے. اور اب لہٰذا نیوٹریلٹی کے نتیجے میں، اور جو کہ وجود میں آئی اس بات پہ کہ عمران خان مصر تھے کہ وہ اپنا آرمی چیف لگا کے اگلا الیکشن بھی جیتنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، جو ہم سنتے ہیں اطلاعات ان کے قریبی حلقوں سے جو یہ کنفرم کرتے ہیں. تو عمران خان نکلے پی ڈی ایم کی ہاتھوں، اور اب لگتا یہ ہے کہ پی ڈی ایم پر دباؤ عمران خان ڈالیں گے. وہ کل ملتان کے جلسے میں تاریخ دینے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں سمندر آئے گا، سمندر آئے نہ آئے، دریا بھی کوئی چھوٹا سا آ گیا، تب بھی اسلام آباد کی حکومت جو ہے ولنریبل ہوگی، وہ گر سکتی ہے. اور وہ تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک کہ انہیں الیکشن کی تاریخ نہ دے دی جائے. تو لہٰذا اب جو الیکشن کی تاریخ ہے اس پہ تو اب یہ کولیشن کی گورنمنٹ اور پارٹیز نے فیصلہ کر لیا ہے
کہ وہ اصلاحات کریں گے، انتخابی اصلاحات ہوں گی، نیب کی اصلاحات ہوں گی، اور یہ مردم شماری بھی ہوگی، نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، تو اس کے بعد ہی وہ کہتے ہیں الیکشن ہوگا. اور انہوں نے پیغام یہ دیا ہے کہ ہم اگست تک اپنی اس کی جو آئینی اور مدت ہے اس اسمبلی کی وہ پوری کریں گے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ مدت پوری نہیں کر سکیں گے. کہیں یہ نہ ہو کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، یا وہ بڑا ایک اچھا محاورہ ہے، وہ محاورہ ہے کہ انڈے دیں بی فاختہ اور کبے مزے اڑائیں. مطلب انڈے تو یہ دیں، مشکل فیصلے یہ کریں، معیشت کو یہ سنبھالیں، اور مزے کوئی اور لے جائے سیاسی طور پہ، کیونکہ جو فیصلے ہوں گے وہ پاپولر نہیں ہوں گے، ان میں عوام کو پذیرائی نہیں ملے گی، جو کہ اس حکومت کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. لہذا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ حکومت 2-4 دن میں چلی جائے گی، میرا خیال ایسی بات نہیں ہے. یہ ایسے ہی بہت زیادہ الارم کریٹ کیا جا رہا ہے. اب میرا خیال ہے یہ بھی اس حکومت کو دباؤ میں لانے کے لیے کیا جا رہا ہے. اب IMF سے معاہدہ ڈسرپٹ ہو جائے گا اگر اس حکومت کے خلاف کوئی کارروائی ہو جاتی. اگر وہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو IMF چاہے گا کہ وہ بجٹ میں اسے منظور کیا جائے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں تو عبوری حکومتیں جو تھیں یا ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ جو تھیں، ان کے ساتھ IMF معاہدہ کرتا رہا ہے. لیکن وہ وقت اور تھا جب پاکستان افغان جنگ میں امریکہ کا اتحادی تھا. اب IMF جنرلی مطالبہ کرتا ہے کہ اسے اونرشپ ملے پارلیمنٹ کے ذریعے، منی بل کے ذریعے یا بجٹ کے ذریعے جو قومی اسمبلی میں پاس ہوا ہو. اور اب وہ یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اپ فرنٹ ان شرائط کو پوری کریں. اب وہ انتظار یہ نہیں کرنا، یہ اس بات کا انتظار کرنے کے تیار نہیں ہوتے کہ آپ پہلے معاہدہ کر لیں، پیسے لے لیں، اس کے بعد آپ ان شرائط پہ عمل کریں گے. وہ اب کہتے ہیں کہ پہلے شرائط پہ عمل کریں تو پھر ہم پیسے ریلیز کریں گے. اور اگر وہ پیسے ریلیز کریں گے تب سعودی پیسے بھی ملیں گے، تب چینی پیسے بھی ملیں گے، اور UAE کے پیسے یا اور دوسرے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے اور ورلڈ بینک کے سے بھی پیسے آ سکتے ہیں. لیکن یہ معیشت وہی ہے، ادھار کی، قرض کی، اور جس کے بنیاد پر ہم قومی خود مختاری، جو عمران خان حقیقی آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں. ذرا سوچیں، اس ملک کو اگلے سال بھی $20 ارب چاہیے، اتنا گیپ ہے. اس کے ہوتے ہوئے کون سی خود مختاری؟ IMF کے ساتھ بھی ہاتھ باندھنے پڑیں گے، امریکہ کے آگے بھی سر جھکانا پڑے گا، یورپ سے بھی بات چیت ٹھیک رکھنی پڑے گی، اور یہ کہ ہمسایوں کے ساتھ تعلقات بھی ٹھیک کرنے پڑیں گے. یہ جو بات چیت چلی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی شروعات ہو رہی آ رہی ہے، اور اس کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے ملک کو. لیکن اس عرصے میں ظاہر ہے آپ جو بڑا سوال ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف کی حکومت کو بیک اپ کرے گی، یہ بڑا سوال ہے. لیکن یہ سوال کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نیوٹرل ہیں، ہم آئین کے اور قانون کے مطابق چلتے ہیں یا چلیں گے، ہمیں کیوں سیاست میں گھسیٹا جا رہا ہے؟ بالکل سیاست میں گھسیٹا نہ جائے، لیکن فوج کی اور تمام ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو قانونی آئینی حکومت ہے اس کے احکامات کو پہ چلے. اس کے احکامات چلنے سے مراد یہ ہے کہ وہ سلامتی کو برقرار رکھے، وہ لا اینڈ آرڈر کو برقرار کرنے میں سول انتظامیہ کی مدد کرے. تو سوال اٹھتا ہے کہ کیا جب عمران خان جلوس لے کر اسلام آباد جائیں گے تو کیا سول حکومت فوج کو بلاتی ہے لا اینڈ آرڈر کے لیے، امن و امان کے لیے؟ کیا وہ فوج فرائض انجام دے گی؟ اور اگر فوج نے انکار کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر شہباز شریف حکومت کہاں جائے گی؟ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ پہلے عمران خان فارغ ہوئے PDM کی مدد سے، اور اب PDM کی یا شہباز شریف کی حکومت ہے وہ عمران خان کی مدد سے فارغ ہو. کاش ایسا نہ ہو، کیونکہ اس سے پاکستان کا بحران بہت بڑھ جائے گا، اور پاکستان کے سیاسی بحران سے بڑا اس وقت معاشی بحران ہے. اور معاشی بحران کو جو لوگ نظر انداز کر رہے ہیں، بھلے وہ سیاستدان ہوں، بھلے وہ عمران خان ہوں، بھلے وہ حکومت ہو، بھلے وہ کوئی اور ہو، بھلے عدلیہ ہو، تو وہ بہت بڑا پاکستان سے زیادتی کر رہے ہوں. تو اب حکومت رہتی ہے یا نہ رہی، یہ بات اگلے چند دن میں طے ہو جائے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ کسی نے کہا ہے کہ اب گلے پڑا ڈھول بجانا پڑے گا، اس سے مفر نہیں. اگر آپ اس ملک کو اس مشکل سے نکال لیتے ہیں اور اگلے سال میں یہ معاملہ چلا جاتا ہے اکنامک استحکام کی طرف، معاشی استحکام کی طرف، تو آپ کو قوم مبارکباد پیش کر سکتی ہے. لیکن کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، یہاں بڑے پاور سٹرکچرز ہیں، لابیز ہیں جو اپنے مفادات کو اور کنٹرول کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اور انہیں پرواہ اگر ہے تو اپنے انٹرسٹ کی ہے،
ہر لابی کی۔ کاش پاکستان میں ایسا نہ ہوتا اور ہم ایک واقعی اچھی جمہوریہ بن پاتے۔ اور اب اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے بدلوں کی نشریات سے، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ آپ کا شکریہ۔